قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 81۔ اس خطبے کا نام خطبہ غرہ ہے، جو امیر علیہ السلام کے عجیب و غریب خطبوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و ذاتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازش اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کرنے سے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا گیا۔ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں لباسوں سے ڈھانپنا اور تمہارے رزق کا سامان فراہم کیا، اسے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراغ عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل عبرت اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے، اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ دھندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، تو اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جانیں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبرستان اور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پالے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلو کسی ہے، نہ موت کا کاٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ وہاں ہم ایک دوسرے کے طور طریقے کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگامہ آ جائے گا، تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گدو، سامت و ساکت، ایست و فس بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے باز گشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوئی ہوگی۔ وہ ذوف و بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ہیلے اور ترکیبیں غائب اور امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آوازوں میں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈال دے گا، وحشت پڑ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلے سنانے والے عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا، تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں، اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزا کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی۔ شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھی، اور اس مدت حیات و آماجگاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پالیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرطے کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط راہیں اور ہوشیار عقل نصیب ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اس شخص کے معنی جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئی تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اور اللہ کی پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی
کی طرف موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بند ہونے سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاط کے مواقع اور فقر و فاقے کے مقامات کے پیش نظر اس نے زیادہ اپنے ہمراہ بار لیا۔ اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو، اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو، اور اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ اسی خطبے کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم ضروری اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھو، اور اس نے تمہیں آنکھیں دی تاکہ وہ کوری و بے صبری سے نکل کر روشن و ضیا بار یوں اور جسم کے مختلف حصے جن سے ہر ایک میں سے بہت اعضاء ہیں جن کے پیچ و خم کی مناسبت سے ہیں، اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے، اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی رکھ چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بند و آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور ان کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے سامان نہ کیا جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں جب چل چلاؤ کا ہنگامہ نزدیک اور قریب تر ہوگا، یعنی بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوس و تپش کی بے چینیاں اور لاب و دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و قریب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا۔ تو کیا قریبیوں نے موت کو روک دیا؟ کیا رونے والیوں کے رونے سے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا۔ سانپ اور بچھو نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے اور حادثات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر و پشمردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں اور روحیں گناہ کے بارے گراں کے نیچے دبی پڑی ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں، لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافے کی صورت اور نہ بدعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش باقی ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے سے حالات کا سامنا کرنا ہے اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں، گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لے نہیں صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک کو دانا ڈرتا ہے جس کے دل کو عقبہ کی سوچ بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو تاب و الفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہر میں پیاس میں گزرتی ہوئی اور زود اور راہ نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو، اور ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو۔ خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا اور کٹی پھٹے راستوں سے بچتا ہوا سیدھی راہ پر ہو لیا۔ ہو نہ ہو خوش نفی قریبیوں سے اس میں پیچ و تاب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو۔ بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے اور امن چین سے دن گزارتا ہے۔ وہ دنیا کی عبور گاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا۔ وہاں کے خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اچھائیوں کے لیے اس وقت حیات میں تیز گام چلا۔ طلب آخرت میں دل جمعی اور رغبت کے ذریعے عذر تلاش کی کوئی جنجائش باقی نہیں رکھی اور سیدھی راہ دکھا کر حجت تمام کر دی، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور کانا پھوسی کرتے ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے۔ چنانچہ وہ گمراہ
کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وعدہ کر کے طفل تسلیوں سے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے۔ پہلے تو بڑے سے بڑے جرموں کو سوار کر لاتا ہے اور بڑے بڑے مہلک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے ڈھولے پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے، تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا اس سے بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھاگتا رہا، اور آج کے دن کل کا خیال رکھا اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی۔ بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس نے ڈرانے والی چیزوں کو گراں باری و اہمیت بتاتا ہے، اور جس نے مطمئن اور خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جزیہ یہ ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش کا بیان ہے، یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیاریوں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا ہے، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، پھر انسان خط و خال کے سانچے میں ڈھل کر جبین بنا، اور پھر طفل شیرخوار، اور پھر حد رضاست سے نکل کر طفل یعنی نوخیز، اور پھر پورا جوان ہوا۔ اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں، تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ مگر ہوا یہ کہ وہ جب اس کے اعضاء میں توازن اور اعتدال پیدا ہو گیا اور اس قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا، تو غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا اور اندھا دھند بھٹکنے لگا۔ اس طرح حوث و ناکی کے ڈول بھر بھر کے کھینچ رہا تھا، اور نشاطوں کیفیتوں اور حوث بازیوں کی تمناؤں کو پورا کرنے میں جان کھپائے ہوئے تھا، نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا، نہ کسی ڈر اندیشہ کا اثر لیتا تھا۔ آخر انہی شوریدیوں سے غافل و مدہوش حالت میں مر گیا، اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بےہودیوں میں گزار گیا، نہ ثواب کمایا نہ کوئی فریضہ پورا کیا۔ ابھی وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہی میں تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑی، اور وہ بھوچکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے رات اندھو مصیبت کی کلفتوں اور درد و آلام کی سختیوں میں جاگتے ہوئے اس طرح گزار دی کہ وہ حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں، اور بے قراری سے سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں اور نزا کی درماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا۔ پھر اسے تختے پر ڈالا گیا اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کاندھا دے کر پردیس کے گھر تک پہنچا دیا، کہ جہاں میل و ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور حسب مشائیت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ فرشتوں سے سوال و جواب کے واسطے سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور دوزخ کی لپٹیں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں۔ نہ اس میں راحت کے لیے کوئی وقفہ ہے، اور نہ سکون اور راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے بچاؤ، نہ روکنے والی کوئی قوت ہے، اور نہ سکون دینے والی موت، نہ تکلیف کو بھلا دینے والی کی نیند، بلکہ وہ ہر وقت قسم قسم کی موتوں اور گھڑی گھڑی نت نئے عذابوں میں ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے پناہ کے خواہشگار ہیں۔ اللہ کے بندوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئیں تو وہ نعمتوں سے بہریاب ہوتے رہے، اور انہیں بتایا گیا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے، اور وقت دیا گیا تو انہوں نے وقت غفلت میں گزار دیا، اور صحیح و سالم رکھے گئے تو اس نعمت کو بھول گئے۔ انہیں لمبی مہلت دی گئی، اچھی اچھی چیزیں بھی انہیں بخشی گئیں، دردناک عذاب سے انہیں ڈرایا بھی گیا، اور بڑی چیزوں کو ان وعدے سے بھی کیے گئے تھے، تو تم طے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی خطاؤں سے بچتے رہو۔ اے چشم گوش رکھنے والوں، اے صاحب ثروت والوں، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ، چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے، یا کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ؟ اگر نہیں ہے تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو، اور کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو، یا کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو؟
حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں تم میں سے ہر ایک کا حصہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے کہ جس میں وہ مٹی سے اٹا ہوا رخسار کے بل پڑا ہوگا۔ یہ بھی غنیمت ہے خدا کے بندو، جبکہ گردن میں پھندا نہیں پڑا ہوا ہے اور روح بھی آزاد ہے، ہدایت حاصل کرنے کی فرصت اور جسموں کی راحت و مجلس و اجتماع اور زندگی کی بقایا مہلت اور رس نو اختیار سے کام لینے کے مواقع اور توبہ کی گنجائش اور اطمینان کی حالت میں قبل اس کے کہ تنگی و ضیق میں پڑ جائے اور خوف و علم حلال اس پر چھا جائے اور قبل اس کے کہ موت آ جائے اور قادر و غالب کی گرفت اسے جکڑ لے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ وارد ہوا ہے کہ جب حضرت نے یہ خطبہ فرمایا تو بدن لرزنے لگا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ بعض لوگ اس خطبے کو خطبہ غرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔